ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ عالم امر کی بات ہے، عالم خلق کی نہیں۔ عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے، قانون ہے، عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں، اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے، تھیوریٹیکل فزکس میں، اور تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے، اتنی گرم تھی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارنہائٹ، یعنی اربھا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز، بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز وجود میں آئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلز دوڑے ہیں، بھاگے ہیں، وہ جمع ہوئے ہیں، تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں، اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد، وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری، یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے۔ یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے، سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اب ختم ہوا، اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے، تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے، اب یہ مانا جا رہی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے، ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا، اس کے ختم ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے۔ عالم امر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے۔ میری جو بھی ایک رائے بنی ہے، اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امر کن سے۔ اور یہ کن کیا ہے؟ جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا، ڈیوائن انرجی ہے، لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی، خلق نور، ٹھنڈی روشنی۔ یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے، ذات باری کا نہیں، نوٹ کر لیجئے۔ پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ سے ذات اس عقل اول وجود میں آئی، عقل اول سے پھر فلک اول، پھر فلک اول سے عقل ثانی، پھر عقل ثانی سے فلک ثانی، یہ عقول عشرہ اور 9 افلاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے، کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے مشائین کے فلسفے ہیں، ارسطو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں، ان کا دور ختم ہو چکا۔ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں، یہ کائنات اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا؟ صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے۔ میں جب کہوں گا کن تو وہ کہاں سے آئے گا؟ کن وہ میری ذات ہی سے آئے گا، اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے، لیکن یہ کن نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خلق نور، ٹھنڈی روشنی، یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نور، خلق نور، جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے۔ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے۔ اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے، اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی، اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری، نور روحی، نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے۔ یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق۔ اس کے بعد اسی خلق نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا، یہ ہے بگ بینگ۔ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ، اور وہ ٹریلینز آف ڈگریز فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ والی جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز تھے، لیکن اس کی ہیٹ کتنی تھی، یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے، اس آگ کی لو سے، اس آگ کی لپٹ سے۔ پھر وہ کرہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، جیسے ہمارا زمین کا یہ کرہ ہے۔ اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں۔ اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے، باہر سے نہیں آئے۔ یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد، یہ زمین کے اندر سے جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ارد گرد اس کا حالہ بن گیا ہے، اسی سے پانی بنا ہے۔ پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا، اور زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی، کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی، تو بارش ہوئی ہے اور ہزارہ سال تک بارش ہوتی رہی ہے، اور وہ پانی جو ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا، اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا۔ یہ کورونیشن جو ہوئی ہے، یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے، وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا۔ یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے، واللہ اعلم۔
تو یہ جو پہلا دور، اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے. عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے. جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے، میرے جسم میں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ عالم امر کی شے، روح کو کوئی وقت نہیں لگتا. بات صحیح ہے. یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو، اگر اللہ نے اس کی ارواح کو، جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے. وہ جو بھی کارندے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں. وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہے. تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو، اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے. مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے تو وقت نہیں لگے گا. زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتی ہیں. یہ جو تین چیزیں ہیں، روح انسانی، فرشتہ اور وحی، جن کا تعلق ہے عالم امر سے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں، میرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سائے میں لے لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، چاروں طرف گھیر لیتے ہیں. فرشتے موجود ہیں. وہ عالم امر کے شے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں، ایک جنات مومن، جنات کے اندر مومن بھی ہیں، وہ بھی قرآن سن رہے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے. نخلا کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے، فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا، وہ وہاں ٹھہرے، قرآن سنتے رہے، پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، نبوت آ گئی ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان لے. کیا پتہ یہاں فرشتے تو موجود ہے ہی ہے، یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں، لیکن وہ انویزیبل ہے، ہمیں نظر نہیں آئیں گے. بس یہ ایک ذہن میں رکھیے، عالم امر، ملائکہ اور ارواح. پھر وہ دور آیا ناری کروں کا، اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے. پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے، پھر یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوا، یہ سارے جو عناصر اربع، اس سے جو حیات ارضی کا سلسلہ چلا، خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا چاہے اینیمل کنگڈم ہے، یہ حیات ارضی ہے. پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے. کلائمیکس آف دی کریشن آف ہیئر آن دس پلانٹ از مین. یعنی ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگی اور بے برکتی کو ختم کر کے ایک نئی سکون بھری زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے. یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک خاص راج ہے، جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پاتا ہے. لونگ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، گرم مسالے کا حصہ ہے، اور نمک بھی ہر گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے. آپ کوئی سا بھی صاف نمک لے سکتے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی نمک لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں اور ان پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں. نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بری اثرات، جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی رزق میں برکت نہیں آتی، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ایسے حالات میں یہ عمل ایک راہ دکھاتا ہے. اگر آپ پر جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بندش کے اثرات ہیں، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لے کر آئی ہے. جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی حالت بدلنے لگتی ہے. بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکت لے کر اترتے ہیں. ایک شخص بہت پریشان تھا، قرض نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا. اس نے صرف 3 دن یہ عمل کیا، 2 لونگ لی، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا. اللہ کی شان دیکھیے
کہ کچھ ہی وقت میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کوئی امید نہیں تھی، اس کا قرض اتر گیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، تو اس عمل کو اس نیت سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت ختم ہو رہی ہے، دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو اس عمل کو سکون اور محبت کے لیے کیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تبھی اس میں اصلی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلوں کو موم کر دیتا ہے اور خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف ایک عام مسالہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اینٹینا ہے، ایک ایسا خاص ذریعہ ہے کہ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے بہاؤ کی طرح آپ کی طرف آنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو اللہ والوں، لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ ہے جو ہر طرح کی نحوست، ہر قسم کی بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر ان کے بعد برکت کا ایسا راستہ کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ 2 لونگ کے دانے لینے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بالکل ثابت اور اچھے ہوں۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر ایک مٹھی نمک لیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، کیونکہ بنا وضو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں۔ اور جب انسان اس طرح کے روحانی کاموں میں لاپرواہی کرتا ہے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ مصلی پر بیٹھنے کے بعد لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔ اب سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یا ربنا ہے۔ اگر آپ دنیا کے سامنے گڑ گڑا کر تھک چکے ہیں، ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ روحانی راستہ ہے جو بندے کو سیدھے اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہیں جن سے بڑے بڑے نبیوں نے اپنی تقدیر بدلی۔ جب یہ الفاظ ان لونگ کے دانوں پر پڑھے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ یا ربنا سیدھا اللہ سے رابطہ بناتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، مالک اور ذمہ دار۔ جب آپ کہتے ہیں یا ربنا اے ہمارے رب، تو آپ ساری دنیا سے ناطا توڑ کر اپنے اصلی مالک کو پکارتے ہیں۔ لونگ ان الفاظ کی تاثیر کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر پکارتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر مشکل وقت آیا، انہوں نے ربنا کہہ کر اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر مشکل میں یہی پکار تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ اب سوچئے جو نام بڑے بڑے طوفانوں کو روک سکتا ہے، کیا وہ آپ کی قسمت کی بندشیں نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے رزق کی رکاوٹیں ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اسی لیے اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو نبیوں کی طرح یا ربنا کو ضرور پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں کھو جائے، اگر وہ صرف مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی نہ سنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے تو ماں اسے پہچان لیتی۔ یا ربنا بھی وہی پکار ہے جو عرش والے تک پہنچتی ہے، جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، جو محتاجوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ لونگ اور نمک پر یہ پکار کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور پھر مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتے۔ یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ اتنا پڑھ لو اور کام ہو جائے گا، لیکن اصل اثر اس طریقے میں چھپا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پورے یقین، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کی ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ اس کے بعد فوراً یا گنی پڑھنا ہے، اللہ کی بے نیازی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو پکارنا ہے۔
کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو اس کے ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت اور برکت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ وہ شخص بہت مشکل میں تھا، اس نے پورے یقین کے ساتھ 2 لونگ کے دانے لیے اور ساری رات ان پر یا ربا کا ورد کرتا رہا۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دشمن کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے نہ صرف اسے آزاد کر دیا بلکہ معافی بھی مانگ لی۔ اس نے خود کہا کہ پتہ نہیں کیوں مگر رات کو خواب میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے تجھے چھوڑنا ہی میری کامیابی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو دنیا کے دلوں کے کنٹرول بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یا ربا پڑھنے والے کی دعا سیدھے قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب یا ربا کو پکارنے کے بعد جب آپ اللہ کی رضا کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت آتا ہے اس خزانے کا دروازہ کھولنے کا جس کی چابی یا گنی ہے۔ جب یہ لونگ اور نمک کے ساتھ مل جاتا ہے تو واللہ آپ کے گھر میں رزق کا ایسا مقناطیس پیدا کرتا ہے جو دولت کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں لا دیتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی غریبی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے؟ نمک برکت کی نشانی ہے۔ نمک کو جادو، جنات، نظر بد اور حسد کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لونگ ایک ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے جو کامیابی کو آپ کی طرف کھینچ۔ جب آپ ان پر یا گنی پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو کسی کی محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، جو دینے والا ہے۔ یہ عمل آپ کے کچن اور آپ کی تجوری دونوں کو اللہ کی طرف سے بھرپور کر دیتا ہے، اور پیسے کی کمی صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یا گنی پڑھنا آج آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو رزق کی تنگی محسوس نہیں ہو۔ اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی دکان پر گراہک نہیں آتے، یا آپ کے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد دوسرے وقت کی فکر لگ جاتی ہے، تو آج اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنے لگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے، جب آپ اس گنی کو پکارتے ہیں تو کیا وہ آپ کا چھوٹا سا قرض، آپ کی چھوٹی سی تنگی، آپ کی تھوڑی سی غریبی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دکان میں گراہک نہیں لا سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں لا سکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قطرے پانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے اور تھک جائے، پھر اچانک اسے سمندر کی چابی مل جائے۔ نمک دانی آپ کے گھر کے رزق کا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس میں یا گنی کا دم کیے ہوئے لونگ ڈالتے ہیں تو وہ نمک ایک پاور بینک بن جاتا ہے۔ جتنا وہ نمک استعمال ہوتا ہے اتنی ہی برکت آپ کے گھر میں بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ایک لامحدود روحانی طریقہ ہے، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو اسے نظر انداز کر دے۔ اب دھیان سے سن لے کہ آپ نے یا گنی کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے، اور جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے اور آپ ان کی حفاظت کریں گے، یہ آپ کو کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہونے۔ لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کریں، پھر ان پر یا گنی 313 بار پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس کے بعد مٹھی دوبارہ بند کریں اور اسی طرح ایک مٹھی نمک پر بھی پھونک ماریں۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں پھاکے تھے، غریبی کا ایسا عالم تھا کہ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے تھے۔ اس نے یہی